اور جب یہ وبا امریکہ میں پھیلنا شروع ہوئی تو الزام چائنا پہ لگا دیا گیا۔ یورپ اور امریکہ اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں یہ، لیکن وبا نے پھیلنا تھا، پھیل گئی۔ وہاں وبا سے مرنے والا ہر شخص کی ذمہ دار مودی حکومت ہوگی۔ امریکہ میں فصل کی کٹائی کے لیے نہ کسان ہے نہ مزدور۔ اس سال مسلمان حج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے لوگ کتنے پازیٹیو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائنا میں جب یہ وبا پھیلی تو کبھی سانپ سے پھیلی، کسی نے چمگادڑ پر الزام لگایا، کسی نے پینگوئن کا نام لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جانور جو بھی ہو، یہ وبا دراصل ووہان کی میٹ مارکیٹ سے نکلی، لیکن یہاں بھی بس نہیں ہوئی تو کہا گیا کہ یہ بایولوجیکل ہتھیار ہے اور امریکہ نے پھیلایا۔ اور جب یہ وبا امریکہ میں پھیلنا شروع ہوئی تو الزام چائنا پہ لگا دیا گیا۔ اور اس وقت پاکستان کی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ وبا تفتان بارڈر سے ناکافی انتظامات کے سبب پھیلی۔ کوئی کہہ رہا ہے بغیر اجازت کے تبلیغی جماعت نے جو اجتماع کی ہے وہ اس وبا کے پھیلنے کا سبب بنے۔ اب کوئی بیرون ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کی بات کر رہا ہے، اور یہ وبا کہاں سے آئی، کس نے پھیلائی، یہ سب سوال اب بیکار ہو چکے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے کتنی بھی کوشش کر لیں، پورے شہر بند کر لیے، لیکن وبا نے پھیلنا تھا، پھیل گئی، اور اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کے مزید پھیل رہی ہے۔ دنیا بھر میں اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 12,05,700 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی 65,000 تک پہنچ چکی ہے، جس سے پوری دنیا کو خطرات لاحق ہیں۔ یورپ اور امریکہ اس وبا کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ لندن کی صرف ایک کاؤنسل نے 12,000 نئی قبریں بنانے کا آرڈر دے دیا۔ چائنا سوگ منا رہا ہے، مگر پھر بھی ان ممالک میں ہمت موجود ہے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ اصل خدشہ تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا کیا ہوگا، جہاں پہ اس وبا سے قیامت آنے کو ہے۔ عراق، شام اور اسرائیل زد میں، اور ان علاقوں کی زیادہ آبادی مذہب سے جڑی ہوئی ہے۔ عراق اور شام کے زائرین جو ایران سے واپس آئے ہیں، ان میں وبا کی تصدیق ہوئی ہے، مگر شام کے جنگ زدہ علاقے میں ٹیسٹ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کے قدامت پسند یہودیوں میں بھی یہ وبا مسلسل پھیل رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے مذہبی عقائد کی بنا پر بے احتیاطی اور کر رہے ہیں، تدابیر پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس وقت اسرائیل میں وبا کے مریضوں کی تعداد 10,000 کے قریب پہنچنے کو ہے۔ پھر وہ علاقے جہاں مہاجرین کے کیمپ ہیں، وہاں اس وبا کو کون روکے گا؟ وہاں تو بنیادی سہولتیں بھی لوگوں کو میسر نہیں ہیں، مگر اس وقت انہیں کون یاد کرے گا؟ خیر، یاد کرنے والوں کے اپنے گھر میں ماتم ہو رہا ہے۔ عراق اور شام میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، ہیلتھ کا نظام ہے ہی نہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال لیبنان میں بھی ہے۔ غزہ اسرائیل کے محاصرے میں ہے، اور وہاں امدادی ایجنسیز کو بھی کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ وہاں پہ بھی وبا کے پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، وہاں مریض بھی موجود ہیں، لیکن ابھی ان کی تعداد 100 سے زیادہ نہیں ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی وبا کے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور اس وقت جب پاکستان سمیت کئی ممالک اپنی جیلوں میں موجودہ قیدیوں کو رہا کرنے کے متعلق سوچ رہے ہیں کہ اس وبا کے باعث ان کی زندگیاں خطرے میں، تو بھارت نے مقبوضہ وادی میں کرفیو اور سخت کر دیا۔ طبی سہولتیں کشمیریوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ وہاں وبا سے مرنے والا ہر شخص کی ذمہ دار مودی حکومت ہوگی۔ اقوام متحدہ کشمیریوں کے معاملے میں فوری طور پر دخل اندازی اس کو کرنی چاہیے، اور دنیا کے طویل ترین کرفیو کا خاتمہ کرانا چاہیے۔ امریکہ کے اپنے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنبیہ کی ہے کہ وبا کی وجہ سے آئندہ چند ہفتے سخت ترین ہوں گے، اور اس دوران مزید بہت زیادہ اموات ہوں گی۔ امریکہ میں اب تک 3,12,000 سے زائد افراد وبا سے متاثر ہیں، اور 8,500 ہلاک ہو چکے ہیں۔ وبا نے وہاں ایسی تباہی پھیلائی ہے کہ امریکہ میں بھی بھوکوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ فوڈ بینک کے پاس وافر مقدار میں فوڈ موجود ہے، لیکن ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل گارڈ پولیس کے ساتھ ساتھ فوڈ تقسیم کرنے کے لیے والنٹیئر اب ملنا مسئلہ ہو رہا ہے ان کے لیے۔ 10 ملین افراد 2 ہفتے میں بے روزگار ہوئے، جبکہ اپریل میں بے روزگاروں کی تعداد ابھی کئی گنا بڑھنے والی ہے۔ امریکہ میں فصل کی کٹائی کے لیے نہ کسان ہے نہ مزدور۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں فصل کی کٹائی پر کام کرنے والے مزدور کی کمی کا بحران تو ویسے ہی عروج پہ، اور ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کی حمایت کرنے والے اب پچھتا رہے ہیں۔ بے شک یہ ایک ایسا وبائی مرض ہے کہ جس کے خلاف کام کرنا جہاد کے زمرے میں آتا ہے، لیکن خدشہ یہاں تک پہنچا کہ پتہ نہیں اس سال مسلمان حج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ سعودی عرب کے 3 اور شہروں میں بھی کرفیو لگا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں متاثرین کی تعداد 2,400 کے قریب ہے، جبکہ 29 افراد اس سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سعودی عرب میں تمام مساجد بند ہیں۔ ایران میں بھی یہی صورتحال ہے۔
जहाँ इस वबा से अब तक तकरीबन 56,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं और 3500 के करीब हलाक हो चुके हैं। इंडिया के हालात भी बहुत ख़राब हैं। मुतासरीन की तादाद 3600 के करीब है, जबकि 100 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। जिस दिन वहाँ लॉकडाउन किया गया, इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन लगाई थी कि इंडिया पैदल घर को जा रहा है, जबकि ये अजीब मनाजिर बड़ी हद तक 1947 में इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम के बाद होने वाली खून रेज़ हिजरत से मुमासलत रखते हैं। उस वक्त कई लाख लोग मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने पर मजबूर थे। इस बार अपने ही मुल्क में लाखों लोग अपने घरों की तरफ जाने के लिए बेचैन हैं। रास्ते में भूख और मुश्किलात के बावजूद ये अपने आबाई इलाकों तक पहुँचने के लिए बेताब हैं। इस वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले लॉकडाउन एक बड़े इंसानी बहरान को जन्म दे रहा है और दूसरे ममालिक की तरह हम भी ख़तरे में हैं। पाकिस्तान में भी मुतासरीन की तादाद 2950 के करीब पहुँच चुकी है। हलाकतों की तादाद भी 45 हो चुकी है। हमें तो पता ही नहीं हमारे लोग कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि इतनी टेस्टिंग किट्स ही नहीं है, और जो हैं उन किट्स का नहीं पता वो कितनी सही हैं और कितनी कमज़ोर हैं। तो जब टेस्ट होते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि कितने ज़्यादा लोग इससे मुतासर हैं। और पाकिस्तान में इस हकीकत को सामने रखे बगैर हमारे पास वसाइल क्या है और हम किस हद तक इस वबा की रोकथाम कर सकते हैं। बहरहाल वबा की रोकथाम के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान की कारकर्दगी पे बहुत सी उंगलियाँ उठ रही हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अब तारीफ़ की जा रही है। अपोजिशन के कुछ लोग अब हुकूमत पर तनकीद भी कर रहे हैं। अभी तो सूरत हाल फिर भी कंट्रोल में है, लेकिन इस वबा के फैलाव के मराकज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले तफ्तान, फिर तबलीगी जमात के पास, अब गुजरात इस वबा का नया मरकज़ बनता जा रहा है और उस शहर में मरीज़ों की तादाद 100 के करीब है, जबकि मुश्तबा मरीज़ों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। और इस शहर में वबा ज़ायरीन और तबलीगी जमात वालों से नहीं फैली, बल्कि इस शहर में वबा के जितने भी मुसद्दक़ा मरीज़ हैं वो यूरोप के उन ममालिक से हैं जहाँ ये वबा तेज़ी से फैल रही है। इन ममालिक में स्पेन और इटली शामिल है। यूरोपीय ममालिक में अगर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आबाद है तो इनका ताल्लुक गुजरावाला रीजन से है, जिनमें गुजरात और सियालकोट शामिल है। इन ममालिक में हालात ख़राब होने और बेरोज़गार होने के बाद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस लौट आए और अब की बार वो अपनी बाहर की कमाई के साथ साथ बीमारी भी अपने घरों में ले आए हैं, जिसकी वजह से डर है कि अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए और खुदा न खास्ता अमरीका और यूरोपीय ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी ये फैल गई तो मामलात संगीन हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। बहरहाल ये तो अपडेट थी। देखें, अब टेस्ट किटें ज़्यादा होंगी तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितने लोगों को ये मर्ज़ है। अब पंजाब जो है 200 से शुरू हुआ टेस्ट पर डे, इस वक्त कोई 2-2,500 पर डे कर रहा है और उम्मीद है कि इस हफ़्ते के आखिर तक 4000 टेस्ट हर हफ्ते होते रहेंगे और उससे पता चलेगा। फिर उन इलाकों को क्वारंटीन करना जहाँ जहाँ ये क्लस्टर्स हो रहे हैं, या फिर उन लोगों को ढूंढना कि जो इनसे कांटेक्ट हुए मरीज़ों से, वो भी एक कोई छोटा काम नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की इससे मदद करे और इस वबा से निजात हमें जल्दी दे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।